مجنون، وہ جن سے بنا ہے مجنون. یہ دونوں مفہوم میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے حضور کے لیے مجنون. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کی جو نفی کی گئی ہے. وما صاحبکم بمجنون، ہرگز تمہارے یہ ساتھی جو ہیں یہ نہ تو آسیب زدہ ہیں کہ کوئی شیطان جو ہے اس نے پوزیس کر لیا ہو، کوئی بدرو اور آسیب ہو کہ جو ان کو پوزیس کیے ہوئے ہو اور ان سے کام لے رہی ہو، وہ معمول بن گئے ہو اور عامل جو ہے کوئی شیطان جن ہو معاذ اللہ، نہ ہی ان کو کوئی خلل دماغی کا عرصہ ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے تو دیکھا ہے اس کو، جس جبرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام میرے پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں بات ہو رہی ہو، اس جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے بچشم سر. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، روشن افق پر. یہ میں روایت بیان کر چکا ہوں، متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ پورا واقعہ میں بتا چکا ہوں. غار حرا سے اترتے ہوئے حضور کو آواز آئی یا محمد، آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا. خوف طاری ہوا، کچھ تشویش ہوئی، کیا معاملہ ہے. پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اب جو اچانک نگاہ اٹھی تو فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور وہ وہاں مجھے نظر آیا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ اس بات رؤیت جبرائیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے کوئی زیادہ خواہش رکھنے والے یا لالچی نہیں ہے. یہ زنین بھی ازداد میں سے ہے. زنین کے دو معنی ہیں، اگرچہ وہ ازداد تو نہیں کہنا چاہیے. بخیل اور لالچی دونوں معنی. جس میں لالچ ہوگا وہ بخیل بھی ہوگا. لالچ ہے کسی شے کو زیادہ لے لینا، اور اسی کا ظہور ہوگا کہ اس کو روک کے رکھنا، خرچ نہ کرنا. یہ لفظ زنین کے اندر دونوں مفہوم ہیں، لیکن یہ کہ اگر اعلیٰ کا صلہ آتا ہے تو یہ لالچ کے معنی میں ہے، کھینچنے کے لیے، کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے. علی الغیب بزنین ہے یہاں. اور اگر با آئے گا، زنین با، اس کے معنی ہوں گے کسی شے کا کو بخل اور اس کو روک کر رکھنا، بیان نہ کرنا. عام مفسرین نے تو یہی معنی لیے ہیں کہ اس غیب سے جو علم محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخیل نہیں ہے کہ اسے اپنے تک رکھے، وہ تو پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں. یہ تو ان کی سخاوت ہے، یہ تو در حقیقت جود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو علم انہیں حاصل ہوا ہے وہ اسے بیان کر رہے ہیں. وہی مفہوم ہوگا آخری آیت جو ہے سورۃ الضحیٰ کا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کیجئے، کھولیے اس کو، نشر کیجئے اس کو، اس کا عام چرچا کیجئے، جو نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ کے رب کی. یہ مفہوم اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے، اور ان کی دلیل ہے کہ اعلیٰ ہے علی الغیب بزنین. یہ کوئی حریص اور لالچی نہیں ہے غیب کے. مراد کیا ہے کہ کاہن لوگ جو ہوتے تھے وہ تو خود کوششیں کرتے تھے، ان کا تو دھندا تھا، کاروبار تھا. وہ چلے کشی کر رہے ہیں، کچھ اور طرح کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں تاکہ کسی جن کو قابو میں کریں، جن سے کوئی رابطہ قائم کریں، وہ ان کا موکل بن جائے، اس سے کوئی الٹی سیدھی خبریں حاصل کریں، پھر اپنی دکان چمکائیں کہانت کی، کاہن کی، اور عامل بن کر جو ہے لوگوں سے نذرانے وصول کریں. تو وہ تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. تم نے کبھی ہمارے نبی کو دیکھا اس رنگ کی کسی دلچسپی میں؟ وہ تو اس کوچے کے آدمی نہیں ہے. وہ کہیں کسی خانقاہ میں رہے ہو، کوئی چلہ کچھ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو خلوت گزینی ضرور غار حرا کی ہے، بہت ہی مختصر عرصہ، لیکن یہ کہ کسی عامل کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی چارمر کے پاس جا کر رہے ہو اور اس کو گرو مانا ہو اور اس سے کچھ سیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو غیب کے لالچی ہے ہی نہیں. اسی کو کہا گیا ہے اے نبی آپ کو امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر وحی آئے. یہ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے. ما کنت ترجو، یہ غالباً الفاظ ہیں کہ ان یلقا الیک، کہ یہ وحی آپ کی طرف جو ہے وہ اتاری جائے، نازل کی جائے. نہ امیدوار تھے، نہ اس کی ٹوہ میں تھے کہ ایسا ہو. تو وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم. ہوش میں آؤ، یہ کسی شیطان رجیم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. یعنی جو نفی کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کے اخلاق، ان کا پورا جو ہے پوری زندگی 40 برس کی جو تمہارے مابین گزری ہے، وہ اس پر گواہ ہے. وہ اس کوچے کے آدمی نہیں کہ کوئی شیطان رجیم جو ہے
وہ ان پر نازل ہو رہا ہو اور اس نے یہ کلام جو ہے ان کو سکھا دیا ہو۔ کاہنوں والا کلام نہیں ہے یہ، جیسے کہ آ چکا ہے سورہ مدثر میں کہ ولید ابن مغیرہ نے صاف کہا میری بہت کاہنوں سے دوستی ہے، میں جانتا ہوں کاہنوں کا کلام کیا ہوتا ہے، یہ قرآن کاہنوں کا کلام نہیں ہے، اور بہت شاعروں سے میرے مراسم ہے، میں جانتا ہوں شعر کسے کہتے ہیں، یہ قرآن شعر نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیے دو جو لنک تھے پہلے، دو کڑیاں حدیث اللہ کی، راوی اول راوی دو۔ راوی اول انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ راوی اول۔ وما صاحبکم بمجنون، راوی دو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ منقطع حدیث نہیں ہے، مرسل روایت نہیں ہے، بلکہ متصل ہے، کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، رویت ثابت ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ باقی ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کا پوری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ ان کاہنوں والا ہے ہی نہیں جو غیب کی ٹوہ لگانے کے فکر میں رہتے ہیں دکانداری چلانے کے لیے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں۔ رجم کہتے ہیں پتھراؤ کرنا، پتھر سے کسی کو مارنا، اور ان شیاطین پر بھی چونکہ یہ شہاب ثاقب جو ہے مارے جاتے ہیں، میزائل پھینکے جاتے ہیں ان پر گویا کہ یہ بھی مرجوم یا رجیم ہے۔ تو وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی یہ سنگسار کیے ہوئے یا جس پر سنگباری ہوئی ہو اور جس پر کہ یہ شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کا یہ کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بڑا پیارا انداز، کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو، کس ہیرے کو تم نے پتھر سمجھ کر پھینک دیا اپنی مٹھی سے؟ یہ ہیرا تو اس قابل تھا کہ سینے سے لگاتے۔ اس کلام سے اپنے باطن کو مزین کرو، اپنے قلوب کو منور کرو، اس کی قدر جانو، یہی ہے وہ علمت نفس ما احضرت، اس روز کام آنے والی شے یہ ہے جو ہدایت کے راستے پر تمہیں لے کر جائے گی۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ ہے۔ وہی حقائق جو تمہاری فطرت میں مضمر ہیں ان کو وہ اور اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے سیدھا راستہ اختیار کرنا، جو چاہے سیدھا ہونا، سیدھی راہ پر چلنا، راست روی، راست بازی جو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ ذکر ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس آخری آیت کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا تقابلی مطالعہ سورۃ النجم سے کر لیجئے۔ ذرا دوسرا لگا دیجئے۔ اب دیکھیے تقابل کیجئے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے، ڈوبے، غروب۔ اس کا تقابل ہوا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ صاحب، تمہارے یہ ساتھی، وہاں فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب مجنون نہیں ہے، نہ آسیب زدہ ہے، نہ خلل دماغی کا کوئی حملہ ان پر ہوا ہے۔ یہاں پر وہاں پہ چونکہ مجنون دو معنی لیے ہوئے ہیں، یہاں پر دو الفاظ لائے گئے ہیں دو معنی کو علیحدہ علیحدہ واضح کرنے کے لیے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ضل کا لفظ آتا ہے بھٹک جانا، اس میں بدنیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ ایک چوراہے پر آئے، غلط رخ پر مڑ گئے، آپ کی غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کے نفس میں کوئی شرارت نہیں تھی، غلط رخ پر چلے گئے۔ اور غوا وہ ہے جبکہ اندر سے خرابی ہے، نیت کی خرابی ہے، فساد ہے، آدمی خود غلط راستے پر جا رہا ہے اپنی خباثت نفس کی وجہ سے، وہ ہے غوا۔ تو یہاں پر دونوں کی نفی کر دی گئی، معاذ اللہ ثم ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب نہ تو یہ کہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی یہ کہ وہ خود کہیں بہک گئے ہیں اور کسی غلط راستے پر اپنے خود جان بوجھ کر کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہاں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ذکر اور یاد دہانی۔ یہاں یہ کہ وما ينطق عن الهوى، یہ خواہش نفس جو ہے وہ نہیں ہے منبع اور سرچشمہ اس کلام کا، وہ اپنی خواہش کی بنا پر بات نہیں کر رہے ہیں۔
ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وحی ہے جو ان پر نازل کی جا رہی ہے، وحی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے صاحبکم راوی دوم کا ذکر پہلے آیا، وہاں راوی دوم کا ذکر بعد میں آیا تھا۔ وہاں پہلے بات تھی حضرت جبرائیل کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب یہاں وہ راوی دوم آئے، علمہ شدید القویٰ، اس کو تعلیم دی ہے، علم پہنچایا ہے، یہ علم قرآن، علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ لیکن یہ رحمان کی تعلیم قرآن جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بواسطہ جبرائیل ہے۔ علمہ شدید القویٰ۔ اب یہاں پر امکان موجود ہے کہ شدید القویٰ اللہ کے لیے آیا ہو، لیکن جب آپ تقابل کر رہے ہیں تو معین ہو رہا ہے۔ وہاں ذی قوہ کہا تھا، قوت والا، اور وہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل کے سوا کوئی اور مراد لیا جا سکے، لہذا یہاں پر بھی علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، طاقت والا۔ وہاں پر بھی دو الفاظ آئے تھے، شدید القویٰ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہاں پر بھی فرمایا ذو مرہ، فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اب یہ وہی رویت ہے، پہلی رویت جو وہاں پر افق مبین کہا گیا ہے، یہاں پہ افق الاعلیٰ، افق بلند بھی ہے اور مبین روشن ہے۔ اس پر حضور کی رویت جو ہے حضرت جبرائیل کو جو حضور نے دیکھا بچشم سر، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ میں نے چونکہ حوالہ دیا تھا، غلام احمد پرویز صاحب نے یہاں پہ دنا فتدلّا جو ہے اس کا فاعل حضور کو قرار دیا۔ بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ خود اللہ کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کے نزدیک آیا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد قریب ہو گئے ہیں اللہ کے، وہی جبرائیل بیچ میں سے غائب۔ یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بھی وہی جو فلسفی، وہ اعتزال قدیم اور اعتزال جدید دونوں کا جو مشترک وصف ہے، انکار فرشتہ، وہ ان کی قدر مشترک ہے۔ تو فرمایا ثم دنا فتدلّیٰ، پھر وہیں پر رہتے ہوئے حضرت جبرائیل جو ہیں حضور کے قریب ہوئے ہیں اور لٹک آئے ہیں۔ لٹک آنا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ملکی شکل میں موجود بھی رہے اپنے افق پر، اس جگہ کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن حضور کے قریب آئے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ یہ ہے پھر وہ وحی جس کا آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اس لیے کہ یہ روایت جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو متفق علیہ ہے، یہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے شان نزول میں آئی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اب یہاں زیادہ وضاحت ہو رہی ہے، دل نے نہیں جھوٹ کہا جو دیکھا، یعنی یہ جس کو میں نے شاید کل اپنے جمعے کے خطاب میں لفظ استعمال کیا تھا، قلب و نظر کی ہم آہنگی، دل و دماغ کی ہم آہنگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اچانک کوئی منظر دیکھتے ہیں تو دل نہیں مانتا اس کو، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوں، آنچے میں بھی نیم یارب ببیداری سی یارب یاب خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں، بالکل غیر متوقع اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں کہا، بالکل دل نے بھی تصدیق کی، دل نے مانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجربہ ایسا نہیں تھا کہ شیکی ہوتا ہے انسان، دل کچھ کہہ رہا ہو دماغ کچھ کہہ رہا ہو، دل آنکھ کو جھٹلا رہا ہو جو دیکھ رہا ہوں نہیں یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، نہیں، ہم آہنگی، کامل ہم آہنگی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے، جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر وہ بہت زور آیا ہے کہ ان کے لیے وہ جو فارسی کا ایک مصرع ہے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اور میں اس کو بدل کے کہا کرتا ہوں پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ پیمبر کے لیے ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہے، پیغمبر کے لیے تو ایمان بالغیب نہیں ہے۔ انہیں تو جہنم دکھا دی گئی، جنت کی سیر کرا دی گئی، معراج میں کیا تھا جو رہ گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا۔ کون سے حقائق کونی رہ گئے ہوں گے کہ جو محمد الرسول اللہ کی نگاہوں سے چھپے رہ گئے ہو؟ تو وہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوا کہہ رہے ہیں، تمہارے لیے یہ غیب ہے، تم جھٹلا رہے ہیں اس کو، اس بات پر جسے وہ دیکھ رہا ہے۔
یہی بات تھی جو حضور نے بطور دلیل وہ اپنا پہلا جو آپ نے جلسہ عام منعقد کیا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، بلندی پر آپ کھڑے، سوال یہ کیا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا کہ سچے امین؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تمہاری گھات میں ہے، ٹوٹ پڑے گا، اندیشہ ہے، تو تم مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔ اب اس میں دلیل کیا تھی؟ ایک تو آپ کی ذات کہ آپ صادق ہیں، ایک یہ کہ آپ بلندی پر ہیں، آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ہم پہاڑ کے ایک طرف ہیں، ہم تو ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی در حقیقت یہ جو ایک مقام بلند ہے اس کے لیے عالم آخرہ اور عالم دنیا بیک وقت نگاہوں کے سامنے موجود ہے، انہیں یہاں رہتے ہوئے مشاہدہ کرایا گیا ہے جنت کا، دوزخ کا۔ اور یہی نہیں کہ شب معراج میں کرایا گیا ہے، یہاں پہ جو نماز آپ پڑھا رہے تھے وہ غالباً استسقاء کی نماز تھی، اس میں نماز کے دوران آپ کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اچانک، لوگ حیران ہوئے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے آپ، حیران ہوئے لوگ، بعد میں پوچھا کہ آیا یہ نماز کا یہ اس خاص نماز کا یہ جز ہے؟ اس لیے کہ جب آپ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو کیا ہم جب بھی یہ نماز ادا کریں گے اسی طرح ادا کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی، میرا ہاتھ بے اختیار بغیر ارادے کے بلا ارادہ میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل توڑ لوں تمہارے لیے، اور دوسری مرتبہ میرے سامنے جہنم لے آئی گئی، اس کی جو بھٹی کی وہ جو دہکتی ہوئی آگ کا جو اثر تھا اس سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں یہ مشاہدے کرائے جا رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل یہ نہیں ہے کہ صرف اونٹ سے ہی بات ہو رہی ہو، اونٹ سے بھی ہوئی ہے۔ وہ جو آیت ہے سورہ شورى کی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، وہی اونٹ سے بھی ہوتی تھی، لیکن حضرت جبرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2 مرتبہ۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑ رہے ہیں اس سے، اس چیز پر جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اس کے لیے تو دیکھی بھی بات ہے، پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ اور دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ یہ شب معراج میں وہ دوسری رؤیت ہے حضور کی، حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملک کی شکل میں۔ بس میں 15ویں آیت یہیں تک ہے، اسی کا تقابل تھا، اب بس چند منٹ میں اور لے رہا ہوں، آ جائیے اسی پر۔ آخری آیت جو ہے سورہ تکویر کی، ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی وہ مضمون مکمل ہوا۔ 15 آیات سورہ نجم کی پہلی، 1 تا 15، 15 آیات سورہ تکویر کی 15 تا 29، دونوں ریسیپروکل نسبت کے ساتھ، عکسی ترتیب کے ساتھ ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ قسموں میں بھی مشابہت، والنجم اذا ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، مضمون بھی ایک، رؤیت حضرت جبرائیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، چشم سر سے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی عین ملکی شکل میں دیکھنا۔ اب یہاں جو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہے محمد میں اور قرآن میں، حضور قرآن مجسم ہے، یہ قرآن متلو ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن ہے اپنے ایک زندہ قرآن اپنے وجود میں۔ اقبال نے کہا یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ایک بندہ مومن جو ہے حقیقت میں وہ چاہے وہ قاری نظر آتا وہ خود قرآن ہے، قرآن اس کے وجود میں صلاحیت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بینہ کیا ہے؟ بینہ رسول اور کتاب مل کر بنتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے راست روی، راست بازی، صحیح راستے پر چلنا، صراط مستقیم کا طالب ہے، اس کے لیے یہ ذکر ہے، یاد دہانی۔ آخری آیت ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
یہ بہت مشکل آیات میں سے ہے، 3 جگہ پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، اور میں سورۃ الدہر کے آخری آیات کے حوالے سے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے کہ اس میں جبر و قدر کا ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے، یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر جزا کا ہے کہ سزا کا ہے؟ چنانچہ میں نے آپ کو امام رازی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سنائے تھے، اعلم، جان لو، ان هذه الآیۃ من جملۃ الآیات التي تلاطمت فیہا امواج الجبر والقدر، وہ آیت بھی جو سورہ دہر کے آخر میں آئی ہے، یہ آیت جو سورہ تکویر میں آئی ہے، اور تیسرا مقام سورہ مدثر ہے۔ 3 مقامات پر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں جبر و قدر کی لہریں آپس میں ٹکرا رہی، تلاطمت فیہا امواج الجبر والقدر، جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں۔ 3 مقام چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ دہر میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ سورہ مدثر میں فرمایا کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اور سورہ تکویر میں ہم پڑھ رہے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تیزی کے ساتھ وہ چیزیں میں دہرا رہا ہوں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان آیتوں کے 2 ترجمے ممکن ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ، یا ترجمانی کہیے، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ تو ایسا مضمون ہے جس کو ہر مسلمان مانے گا، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اس کائنات پر آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، آخری قدرت اس کی ہے۔ میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، فالج گر جائے گا، نہیں اٹھا سکوں گا۔ ہمارا ہر فعل جو ہے، ارادہ ہمارا ہے، اس فعل کا بالفعل وجود میں آ جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ اس معنی میں تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے کہ تمہارا چاہنا اپنی جگہ پر ہے، کسی فعل کا وجود میں آ جانا عملاً یہ در حقیقت مشیت اذنی کے تحت ہے۔ چنانچہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کاسب اعمال ہے، خالق اعمال اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے ارادے اور نیت کی وجہ سے اپنے لیے خیر یا شر کما لیتے ہیں۔ اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ترجمہ کیا جائے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، یہ مضمون تو گویا کہ بالکل واضح ہو گیا۔ البتہ الفاظ میں تو زیادہ احتمال دوسرے ترجمے کا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب اگر ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر منحصر ہو گیا تو پھر ہماری اس چاہت کا عذاب ثواب جو ہے وہ کس حساب سے؟ اس میں بھی اب نوٹ کیجئے اس کا حل کیا ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ اختیار جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، جب چاہے وہ سلب کر لے۔ جب تک ہمارے پاس وہ اختیار ہے، گویا کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے استعمال کی وجہ سے ہم نے عذاب یا ثواب کما لیا، لیکن اللہ نے جو ہمیں آزادی دے رکھی ہے اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے ہم سے سلب کر لے۔ جیسے میں نے عرض کیا ابھی، جب چاہے اللہ تعالیٰ فالج گرا دے۔ اور اسی کی انتہائی شکل وہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے، اب آپ چاہیں گے بھی تو آپ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ ایک آخری ہوتا ہے یہ، آدمی غلط راستے پر چلتے 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 وہ اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، اب وہ چاہیں گے بھی تو نہیں ملے گا، ان سے وہ گویا کہ اختیار سلب ہو چکا ہے۔ البتہ اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں کہ ہمارے ہر محدث ارادے سے قبل مشیت اذنی کا ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ جبریت محض ہے، جس کے بعد عذاب، ثواب، جزا، سزا، یہ سب کا معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ معنی کسی طرح بھی قرآن مجید کی ہدایت کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے، ہم آہنگی ان کی نہیں۔ تو یہ میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دیں۔ البتہ اس پر میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں سورۃ الدہر کے ضمن میں، وہاں پر جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کا کیسٹ سن لیں
اور اس کے حوالے سے بات کو سمجھ لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔